حسن ظاہری پر فدا نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل سراسر غلاظت کی پھوٹ ہے۔ جب مومن پر ہیبت الہی جم جاتی ہے تو اس کی عبادت و اطاعت کو دوام ہوتا ہے۔ اگر نماز باجماعت کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے کبھی نہ نکلتا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کی آزادی ہے۔ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوگا، مسلمانی کو نہ پہنچے گا۔ اسلام غریبوں کے لیے ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ علماء بے عمل پارس پتھر کی مثل ہیں جو اوروں کو سونا بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا دار اور دولت مند بری بلا میں مبتلا ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مسرت ان سے پوشیدہ ہے۔ گوشہ نشینی بے فائدہ شکلوں سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ عجب یہ ہے کہ اپنے اعمال صالح اپنی نظر میں پسندیدہ دکھائی دیں۔ دل آنکھ کے تابع ہے۔ آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں درد بھی بہت زیادہ ہوگا۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے۔ اہل اللہ کو تجارت اور خرید و فروخت بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ دنیا میں آرام کا خواہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جس نے دولت مند کی تواضع اس کی دولت مندی کے سبب کی، اس نے 2 حصے دین برباد کر ڈالا۔ ظاہر دراصل باطن کا نمونہ ہے۔ جو ضرورت گناہ پر مجبور کرے شرعاً مردود ہے۔ علماء کی سیاہی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہے۔ احسان سب جگہ بہتر ہے، لیکن ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں چھپائی گئی ہو۔